ماءً غدقا، تو ہم انہیں بہت سے پانی کے ساتھ سیراب کر دیتے۔ تو جو لوگ طریقت کی راہ پہ قائم رہتے ہیں وہ سیراب کر دیے جاتے ہیں، کہ جو لوگ راہ طریقت پر قائم نہیں ہوتے، راہ طریقت پر قائم، وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ، جو طریقت پر قائم نہیں ہوتے تو اس سے پہلے بشرطے کہ شریعت پہ قائم رہتے ہیں تو ان کو بھی پیاس بجھانے کا پانی ملتا ہے۔ جو شریعت پہ قائم رہتے ہیں طریقت تک درجہ ان کا نہیں جاتا، طریقت کے چشموں تک نہیں پہنچتے، طریقت کے مرتبہ احسان تک نہیں جاتے، اور طریقت میں کمال ایمان تک نہیں جاتے، کمال صالحیت تک، کمال تقوی تک، جس کا ذکر ہم سورہ مائدہ کی آیت نمبر 93 میں کر چکے۔ وہ درجے طے نہیں کرتے اور شریعت پہ رہتے ہیں، احکام شریعت پر، تو پیاس بجھانے کو انہیں بھی دے دیتے ہیں، پیاس بجھانے کو انہیں بھی دے دیتے ہیں۔ لیکن اگر شریعت سے بڑھ کر کوئی طریقت پر قائم ہو جائے، طریقت والا بن جائے، تو اس کا صلہ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، پیاس تو اہل شریعت کی بھی بجھا دی تھی، مگر ان کی صرف پیاس نہیں بجھاتے، انہیں سیراب کر دیتے ہیں، اتنا دیتے ہیں کہ خود بھی سیراب ہوتے ہیں، اور جن جن کی پیاس بجھانا چاہے ان کو بھی بھر بھر کے دیتے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ جو لوگ اہل شریعت ہوتے ہیں ان کی پیاس بجھائی جاتی ہے، جو اہل طریقت ہو جاتے ہیں انہیں سیراب کیا جاتا ہے۔ تو اہل شریعت و اہل طریقت کا فرق جاننا ہو تو اگر کوئی شریعت کے احکام پر صحیح چلے تو پیاسا نہیں رہتا، احکام شریعت پر صحیح طور پہ چلے تو پیاسا نہیں مرتا، اور اگر اس سے بڑھ کر کوئی صاحب طریقت ہو جائے اور طریقت پر استقامت اختیار کر لے تو سیراب کر دیا جاتا ہے، اور جو سیراب کر دیا جاتا ہے پھر اس کے بعد اس کا پھر آگے عالم یہ ہے کہ وہ پھر نہ صرف یہ کہ وہ خود پیتا ہے، نہ صرف یہ کہ وہ خود پیتا ہے، بلکہ وہ جن کو چاہتا ہے آگے پلاتا ہے۔ اور قرآن مجید نے اس کو بیان کیا سورہ دہر میں، سورہ الدہر میں، لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ، اگر شریعت سے بڑھ کر صاحب طریقت ہو گئے اور طریقت پر استقامت والے بن گئے تو تمہیں سیراب کر دیں گے۔ اور کچھ وہ ہیں جو پیاسے نہیں رہتے، کچھ وہ ہیں جو سیراب کیے جاتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو نہ صرف یہ کہ خود سیراب ہوتے ہیں، وہ جنہیں چاہیں آگے بھی سیراب کر سکتے ہیں، آگے بھی سیراب کرتے ہیں۔ اس کا بیان سورہ الدہر میں کہا، قرآن مجید نے کہا سورہ الدہر کی آیت نمبر 5، ارشاد فرمایا ان الابرار، یہ انہی اہل اللہ کی بات ہو رہی ہے جو طریقت میں استقامت والے ہو گئے، صاحبان استقامت ہی ابرار ہیں۔ فرمایا ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجھا کافورا، بے شک مخلص اطاعت گزار لوگ جو مرتبہ احسان پر فائز ہوں گے، جو صاحبان طریقت و استقامت ہوں گے، ابرار ہوں گے، فرمایا انہیں شراب طہور کے جام بھر بھر کے پلائے جائیں گے، جام، اور ایسے جام بھر کے پلائے جائیں گے مزاجھا کافورا، جن کی خوشبو، جس شراب کافور کی خوشبو، رنگت، ہائے ہائے ہائے، اور لذت بڑھانے کے لیے اس میں تھوڑی سی کافور کی آمیزش کر دی جائے گی، کافور کے قطرے گرا دیے جائیں گے، اس کی رنگت کو نکھارنے کے لیے، اس کی خوشبو کو بڑھانے کے لیے، اس کی لذت بڑھانے کے لیے تھوڑا سا حصہ کافور کا بھی ڈال دیا جائے گا شراب طہور میں، مگر وہ خود پیئیں گے۔ اب سوال ہوا کہ یہ کافور کون سا چشمہ ہے؟ کافور کیا ہے؟ شراب طہور تو ہوئی طہور،
جو اہل جنت پیئیں گے، جو اہل جنت پیئیں گے۔ ارے یہ کافور کہاں سے آ گئی جس کے چند قطرے شراب طہور کے جام میں ملائے جا رہے ہیں؟ یہ درجے بتا رہا ہوں کہ اہل شریعت، اہل طریقت، اہل معرفت، اہل حقیقت، اہل شریعت، پھر اہل تزکیہ، اہل احسان، کس طرح درجہ ہوتا ہے ایمان کا، پھر تقویٰ کا، پھر احسان کا، اور صلے کس طرح بدلتے ہیں، مرتبے کیسے بدلتے ہیں، اور اللہ کے انعامات کس طرح بدلتے ہیں۔ فرمایا شراب طہور میں جس کافور کے قطرے ملائے جائیں گے، وہ کافور ایک خود چشمہ ہے، عینن یشرب بہا عباد اللہ، وہ اللہ کے جو خاص بندے ہوں گے وہ شراب، وہ چشمہ کافور سے پیا کریں گے۔ عام جنتی شراب طہور پیا کریں گے۔ ارے ظاہری اعمال کے پیچھے جانے والوں اور فقط احکام شریعت تک رک جانے والوں اور فقط ظاہر شریعت پر تمسک اختیار کرنے والوں اور آگے طریقت و احسان کی منزلوں سے آگاہ نہ ہونے والوں، اگر جنت نصیب ہو گئی تو جنتی صرف شراب طہور کے جام پیئیں گے۔ تو شراب طہور تو ملی ہر جنتی کو، تو قرآن کہتا اس سے اوپر ایک اور چشمہ بھی ہے، اور اس چشمہ کا نام چشمہ کافور ہے، اور وہ چشمہ کافور اس سے کون پیے گا؟ عباد اللہ، جو اللہ کے خاص بندے ہیں، عاشق لوگ، وہ شراب طہور نہیں پیئیں گے، وہ چشمہ کافور سے پیئیں گے۔ عام جنتی طہور پیے گا، شراب طہور، اور جو صالحین اور اولیاء ہوں گے وہ طہور سے بڑھ کر شراب کافور، چشمہ کافور سے پیئیں گے۔ تو باری تعالیٰ کیا وہ خود ہی پیئیں گے؟ کیا پی پی کر خود ہی سیراب ہوں گے، یا ان میں کچھ ایسے بھی ہوں گے کہ اپنے متوسلین کو، محبت کرنے والوں کو، چاہنے والوں کو، برادران طریقت کو، اپنے پیروکاروں کو، اپنی اتباع اور اطاعت کرنے والوں کو، اور اپنی نیکی کی راہ بتائے ہوئے پر چلنے والوں کو، کیا ان کو بھی سیراب کر سکیں گے؟ قرآن نے کہا یہ جو اللہ کے مقبول بندے ہیں یہ صرف شراب کافور سے پیئیں گے نہیں، یہ چشمہ کافور کے مالک بنا دیے جائیں گے۔ یفجرونہا تفجیرا، اور ایسے مالک ہوں گے کہ جنت میں جہاں جانا چاہیں گے انگلی سے اشارہ کریں گے، اور کافور کا چشمہ ان کے انگلی کے اشارے سے ساتھ ساتھ چلے گا۔ جنت میں جدھر جائیں گے چشمے ساتھ جائیں گے، اور جو لوگ ان کے متوسل ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، ان کی راہ پر چلتے ہیں مگر عمل میں ان جیسے نہیں، اور ان کی طرح آ کر چشمہ کافور سے پی نہیں سکتے، نیچے رہتے ہیں، وہ نہیں آ سکتے اوپر، یہ انہیں پلانے کے لیے چشمے ان کی منزلوں پر لے جائیں گے، جہاں رہتے ہیں انگلی کے اشارے سے یفجرونہا تفجیرا۔ کہ جو تو صاحبان شریعت ہوں گے اور شریعت پر استقامت کے ساتھ رہے ہوں گے، اللہ رب العزت انہیں پیاسا نہیں رکھے گا، پیاس بجھا دے گا۔ اور جو شریعت کا دامن تھام کر آگے بڑھ کر صاحبان طریقت ہوں گے، سورہ